بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد کا نور خان ایئر بیس سفارتکاری کا سب سے بڑا مرکز بن چکا، جہاں پر پاکستان کے اعلیٰ ترین قیادت بشمول صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ان کے اعلیٰ سطح کے وفد کا تاریخی اور روایتی استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ فضائیہ کے جنگی طیاروں کی شاندار فلائی پاسٹ اور 21 توپوں کی سلامی نے اس گونجتے استقبال کے پیچھے کہانی محض ایک رسمی نہیں بلکہ تہران سے لے کے اسلام آباد تک ایک بہت بڑی عالمی بساط کی ہے، جس کا تفصیلی احوال آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، تہران سے روانگی سے قبل ایران کے صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اور ایران صرف پڑوسی نہیں بلکہ دو ایسے برادر ممالک ہیں جن کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اسلامی اخلاق میں پیوست ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کے حالیہ قابل ذکر سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اس دورے کا محور پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے کر جانا ہے، جس میں تجارت، معیشت، ثقافتی تبادلے، سلامتی اور دفاعی تعاون کی وسعت دینا سر فہرست ہے۔ انہوں نے واضح کیا، ایک ایسے وقت میں جب اسلامی ممالک کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور فوجی حملے جاری ہیں، پاکستان اور ایران کا اتحاد باہمی تعاون پورے خطے میں امن و استحکام لانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر نے انکشاف بھی کیا کہ اس دورے کا ایک بڑا مقصد امریکہ کے ساتھ حالیہ مفاہمتی یادداشت اور معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینا بھی ہے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام شقوں پر بین الاقوامی اور ایران کے جائز حقوق کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ ادھر سوئٹزرلینڈ میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھنا پڑے گا کہ پس پردہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ بھی جان لیجئے۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے بعد 4 اہم ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق ہوا، جو پابندیوں میں نرمی، جوہری معاملات اور اقتصادی تعمیر نو اور مانیٹرنگ جیسے اہم تکنیکی امور پر کام کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی باحفاظت نقل و حمل کے لیے لبنان کی صورتحال پر پاکستان اور قطر کے ساتھ مل کر خصوصی سیلز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اب آئیے اس سارے کے سارے منظرنامے کے اس رخ پر جس نے سب کو حیران کر دیا، نئی دہلی میں اس وقت برکس ممالک کے تمام قومی سلامتی کے مشیروں کا 16واں اجلاس بھی جاری ہے، جہاں دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجز، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں سب سے دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب انڈیا کے مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کا نام لیے بغیر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے جانے والے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشت کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا۔ انڈیا نے اس پیش رفت پر محتاط امید کا اظہار کرتے ہوئے اس معاہدے سے عالمی سطح پر توانائی کے تحفظ کو مزید فروغ دینے کے لیے بھی بات کی۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا پوری دنیا کے لیے تجارت کا ایک خوش آئند عمل ہے۔ اس وقت بڑی سفارتی ہلچل کا اثر سیدھا عالمی مارکیٹ پر پڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ جہاں پر امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں میں 60 دن کے لیے چھوٹ ملنے کے بعد خام تیل کی قیمتیں 1% سے زیادہ گر گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ $76.81 جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $72.99 فی بیرل پر آ گیا۔ ادھر واشنگٹن میں بیٹھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران کے جو منجمد اثاثے بحال کیے جا رہے ہیں وہ رقم ایران کو صرف اور صرف امریکی کسانوں سے مکئی اور سوریا بین جیسی زرعی مصنوعات خریدنے کے لیے استعمال کرنی ہوگی۔ لیکن ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبد النصر ہمتی نے فوری طور پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ٹرمپ کے اس غبارے سے ہوا نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی امریکی شرط کا پابند نہیں،
ہاں، اگر امریکی مصنوعات کی قیمت اور معیار بہتر ہوا تو ہم عام تجارت کے اصولوں کے تحت خرید سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں خریدیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے دعوے کو مسترد کیا کہ ایران جنگ میں تباہ ہونے والی اپنی جوہری تنصیبات تک بین الاقوامی توانائی ایجنسی کو رسائی دینے جا رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں جہاں اسلام آباد میں یہ بیٹھک سجی ہے، ملکی اندرونی محاذ پر کچھ عام خبریں ہیں۔ کوئٹہ میں 7ویں محرم الحرام کے سیکورٹی کے پیش نظر موبائل فون انٹرنیٹ سروس، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدامنی کی اطلاعات ہیں، جہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران آئی جی کشمیر کے مطابق 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 97 زخمی ہوئے، جبکہ 572 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں روس یوکرین جنگ پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور فوری طور پر جنگ بندی روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ایرانی صدر کا یہ ایک روزہ دورہ پاکستان خطے میں ایک نیا بلاک معاشی شراکت داری قائم کرنے کا ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگا۔ اس دورے کے دوران اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے تحت ہونے والے فیصلوں پر نظر رہے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازم طور پر بتائیے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے IRK نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد کا نور خان ایئر بیس سفارتکاری کا سب سے بڑا مرکز بن چکا، جہاں پر پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت بشمول صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ان کے اعلیٰ سطح کے وفد کا تاریخی اور روایتی استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ فضائیہ کے جنگی طیاروں کی شاندار فلائی پاسٹ اور 21 توپوں کی سلامی نے اس گونجتے استقبال کے پیچھے کہانی محض ایک رسمی نہیں بلکہ تہران سے لے کے اسلام آباد تک ایک بہت بڑی عالمی بساط کی ہے، جس کا تفصیلی احوال آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، تہران سے روانگی سے قبل ایران کے صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اور ایران صرف پڑوسی نہیں بلکہ 2 ایسے برادر ممالک ہیں جن کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اسلامی اخلاق میں پیوست ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کے حالیہ قابل ذکر سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اس دورے کا محور پاک ایران 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے کر جانا ہے، جس میں تجارت، معیشت، ثقافتی تبادلے، سلامتی اور دفاعی تعاون کی وسعت دینا سر فہرست ہے۔ انہوں نے واضح کیا، ایک ایسے وقت میں جب اسلامی ممالک کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور فوجی حملے جاری ہیں، پاکستان اور ایران کا اتحاد، باہمی تعاون پورے خطے میں امن و استحکام لانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔